تشریف لے گئے تو حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کیا. تو عرض کی حضور آپ مجھے بچوں اور خواتین میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو فرمایا میری اور آپ کی مثال، حضور نے فرمایا موسیٰ اور ہارون جیسی ہے. فرمایا موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے، اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، نہ کو ذلی، نہ کو بروزی، نہ کو تشریح نبی، کوئی بھی نہیں آ سکتا. حضور فرماتے ہیں میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. میرے بعد نبی کوئی نہیں اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں. یہاں جو اعزاز میرا اور آپ کا ہے اس پہ کچھ باتیں عرض کروں گا، پھر بات آگے بڑھا لوں گا. یہ اعزاز میرا اور آپ کا کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا تھا اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امت قال تلک امت احمد. مالک الواح تورات میں ایک امت کو بڑا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال تھے. ایک سوال یہ بھی عرض کیا اللہ ایسی امت کو بڑا ہے وہ صدقہ دیں گے، کھا بھی خود جائیں گے اور اس کا اجر بھی خود لے جائیں گے. پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تو صدقے کی قبولیت کی دلیل یہ ہوتی آسمان سے، یعنی اس کو پہاڑ پہ رکھتے، آگ آتی اور آگ اس کو اٹھا کے لے جاتی. یہ صدقے کی قبولیت کی دلیل تھی. اور جس کا صدقہ قبول نہ ہوتا وہیں پڑا رہتا، وہ قوم میں شرمسار ہوتا کہ کتنا بد نصیب ہے کہ اس کے صدقے کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا. بھائی جان ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا؟ ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے؟ لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا؟ جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتا ہے. قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا. حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول ہے. پہلی مہربانی کیا ہوئی؟ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا. اور دوسری بات بھائی جان اگر ان کا قبول ہوتا تھا تو وہ کھا نہیں سکتے تھے، آگ لے جاتی تھی. اور ادھر کہانی کیا، صدقہ دیا خود کھایا اجر بھی خود لے گئے. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک سوال یہ بھی کیا ایسی امت کو میں نے پڑھا ہے اللہ یاکلون الفیع، وہ مال فیع کھائیں گے. ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فیع. مال غنیمت جنگ کے بعد جو دشمن سے مال حاصل ہوتا ہے وہ مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے. اور مال فیع اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نوبت نہ آئے، دشمن مارے خوف کے ویسے ہی دم دبا کے بھاگ جائے، بغیر مشقت جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فیع کہتے ہیں. اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک سوال اور کیا ایسی امت کو پڑھا ہے اللہ وہ نیکی کا ارادہ کریں گے. نیکی کی نہیں، صرف نیکی کا ارادہ. اور ارادہ کیا؟ میں دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزرے گی. نیکی کا ارادہ نہ یہاں بیٹھے بیٹھے بھائی جذبہ نصیب ہوا، میری دیوار کے متصل میرے غریب بھائی کا گھر، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں نکلتی ہیں، صفا کتنا ہو گیا شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے. تو یہاں بیٹھے بیٹھے جذبہ کیا نصیب ہوا کہ میں اپنے دکھی غریب بھائی کی مدد کروں گا. بھائی جان آپ کے اس محلے میں اس شہر میں بہت سارے گھر ایسے جہاں چراغ نہیں جلتے. بہت ساری بیٹیاں اس لیے بھی گھروں میں بوڑھی ہوئیں کہ اس کے بوڑھے باپ کے پاس دینے کے لیے جہیز کا سامان نہیں تھا. چاندی اتر آئی بیٹیوں کے بالوں میں. مفلس کو پھر امید ہے کہ بارات آئے گی. کتاب زیست کا ایک اور باب بیت گیا، جہیز بن نہ سکا اور شباب بیت گیا. یہاں بیٹھے بیٹھے جذبہ نیکی کا نصیب ہوا نا کہ اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں سے نوازا ہے. آج مر گیا کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا؟ تو جذبہ کیا نصیب ہوا؟ وہ مزدور کی بیٹی، وہ بیوہ کی بیٹی، وہ میری بیٹی ہے اور میں اس بیٹی کو اس کے گھر سے باعزت رخصت کروں گا. اس کے لیے وہ ساری خوشیاں جو اپنی بیٹی کے لیے اسے بھی دے کر کے بھیجوں گا. یہاں بیٹھے بیٹھے
بھائی جان نیکی کا ارادہ ہے، نیکی کا جذبہ ہے. اس نے یہ کہا کہ میں اس دکھی کے کام آؤں گا، میں اپنے غریب بھائی کی مدد کروں گا، اس مزدور کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کے اس کا باعزت طریقے سے اسے گھر سے رخصت کروں گا. یہ نیکی کا ارادہ. لیکن یہاں ساتھ یہ عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں ویسے نیکی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نیکی وہ ہوتی ہے جو دکھائی دے، صرف دکھائی نہ دے، اس کا شور بھی سنائی دے. یہ تصور ہے ہمارے ہاں. ہمارا کہنا نیکی ضرور کرو لیکن کچھ نیکیاں گمنام کرو جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ بھی نہ ہو. ٹھیک، یعنی دائیں سے دو بائیں کو خبر بھی نہ ہو. ایسی نیکیاں بھائی جان ہمارا کہنا ہے ہمارے جنازے میں آ جائے نا، وہ 150 اگر ہو گئی، وہ نیکیاں جو گمنام کی، جس میں دوسرے کو پتہ بھی نہ لگنے دیا، تو بھائی جان وہ نیکیاں اگر جنازے میں آ گئی نا، اور جنازے والے دن شور مچے نا، یہ کھانا کھلاتا تھا، جنازے والے دن شور مچے نا، یہ ہمارے بچوں کو کپڑے لے کے دیتا تھا، گھر میں راشن ڈالتا تھا، یقین جانو اگر یہ نیکیاں ہیں اس دن تو شور مچے. یہ بھی بچے گا تو ہم نے تو فیس بک پہ اس کا کوئی اشتہار نہیں دیکھا. تو وہ نیکیاں اگر آپ کے پاس ہے تو وہ جنت میں جانے کے لیے آپ کے لیے کافی ہوگی. نیکی کرنی ہے تو گمنام کرنی ہے، دکھلاوے والی، ریا والی. ویسے لوگ گزر جاتے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ ترغیب کے لیے ہے. بھائی جان ترغیب اور تذلیل میں بڑا فرق ہے. ہم نے جس کو ترغیب کا نام دیا نا، وہ ترغیب نہیں ہوتا، وہ سیدھی سیدھی غریبوں کی تذلیل ہوتی ہے. آپ 500 کا نوٹ اور آٹے کا ایک تھیلا اور 20 بندے پیچھے کھڑے ہیں، 50 بندے سامنے تصویریں بنا رہے ہیں، اور جس کو وہ آٹے کا تھیلا یا 500 کا نوٹ دیا ہے اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور وہ نہ جانے اپنے مالک سے وہ بڑھیا وہ بیٹی کیا کہہ رہی ہوتی کہ مالک میری غربت کی میں لا کے مجھے کھڑا کر دیا. تھوڑا سا تلخ جملہ ہے لیکن یہ ہضم کرنا ہوگا. اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوئی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی. کڑوی کچھ ہے لیے لیکن قبول کرنا ہوگی، سچ آکھی تے پامڑ مچ دے نے. تو بھائی جان وہ تو غربت تو انسان کو بعض کا کفر تک لے آتی ہے. میں شارع ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا تو میرے ساتھ ایک احرام سے لپٹا نوجوان آیا، اور میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا بھائی جان تھک گئے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ میرا چوتھا عمرہ ہے. میں نے پوچھا کہاں سے ہو؟ کہتا ہے کشمیر سے. میں نے حالات پوچھے تو کہتا ہے میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے، بھتیجوں بھانجوں بھائیوں کے نام لیے. میں نے معاشی حالات پوچھے. کہتا ہے مولانا غربت ہے اور مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا. اگلی بات جس نے تڑپا دیا وہ کہتا ہے دعا کیا کرو غربت ایک جگہ پہ نہ ٹھہرے، یہ گھر بدلتی رہے. وہ کہتا ہے ستم یہ ہے یہ اتنی جلدی گھر نہیں بدلتی. جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں. غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا. ہمارا کہنا ہے کبھی کبھی زمین پہ اترو یار، یہ جو ہمیں بونے نظر آتے ہیں نا، نیچے اترو یار، شجر سایہ دار بھی بنو، شجر پھلدار بھی بنو. ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں.